السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ جیسا کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے آپ کو گھروں میں رہنے کا کہا گیا ہے، چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو یہ آن لائن لیکچرز ہیں، ان کو توجہ سے سننا ہے، آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے، وقت کی قدر کرنی ہے۔ تو آج جو ہم اپنا نیکسٹ سلیبس سٹارٹ کر رہے ہیں آگے، تو آج علامہ اقبال کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی بکس نکال لیں تمام، اور اپنی بکس کے ساتھ ہی اس کو دیکھتے جائیں گے۔ علامہ اقبال کی پہلی غزل جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب اس میں علامہ اقبال نے لفظ عشق کا استعمال کیا ہے۔ اب عشق کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ کئی جگہوں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ عشق مجازی کے معنوں میں، عشق حقیقی کے معنوں میں، لیکن علامہ اقبال نے جو عشق کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنی آگاہی کے بارے میں استعمال کیا، یعنی اپنی معرفت، انسان اپنی پہچان حاصل کرے کہ مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے کیسا بنایا گیا اور مجھے کیسے بنایا گیا۔ یعنی عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب ذرا اس چیز پر ہم غور کرتے ہیں کہ اپنی پہچان ہے کیا، اپنی معرفت ہے کیا۔ علامہ اقبال نے اس چیز پر زور دیا ہے، خودی کے حوالے سے علامہ اقبال کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری اسی چیز میں آتی ہیں کہ عشق کو خودی کے مطلب مرد مومن کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ جب عشق انسان کو سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، یعنی جب وہ خود اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے، جب وہ خود اپنی پہچان حاصل کر لیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیسے بنایا، میرے رب نے مجھے کیسا بنایا اور میرے رب نے مجھے کیوں بنایا، جب ان تین سوالوں کا جواب وہ ڈھونڈ لیتا ہے، اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس عربی قول کے مطابق کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ اب ذرا غور کریں اس چیز پر، اپنی معرفت انہی تین چیزوں سے حاصل ہوگی کہ میرے رب نے مجھے کیسے بنایا، کیسا بنایا اور کیوں بنایا۔ تو جب ان تین سوالوں کا جواب ہمیں ملتا ہے تو یہ قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنایا، تو خلق الانسان من علق، مختصراً بیان کروں گا۔ پھر کیسا بنایا، تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو متناسب بنایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر کیوں بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ جو تین سوالوں کے جواب جب ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب علامہ اقبال نے بھی وہی بات بیان کی کہ جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب دیکھیں، ایک بادشاہ ہے، پھر خاص لوگ ہیں اس کے، پھر عام عوام ہیں اور پھر غلام ہیں، مطلب یہ چار درجے ہیں۔ اب ہر ایک کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو اس کی قابلیت ہے، جو اس کی اہلیت ہے، وہ مختلف ہے۔ اب علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بادشاہوں پر راز کھلتے ہیں پھر وہ غلاموں پر کھل رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جو چوتھے درجے میں جا کے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے جو فہم و فراست ہے، ان کی جو دانائی ہے، ان کی جو عقل ہے، وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ مطلب بادشاہ ایک برا نہیں، ایک جو اسلامی اصولوں کے مطابق ایک بادشاہ ہے، پھر اس کے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کی دوسری جلد میں فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے بادشاہوں کو برا نہ کہو، کہ ان کے دل میری مٹھی میں ہے، تم اپنے اعمال درست کر لو، میں ان کے دل تمہاری طرف پھیر دوں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ بادشاہوں
کا جو انداز زندگی ہے یا ان کا جو ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو پھر جب ایک غلام ہو کے، پھر غلام سے اوپر ایک عام آدمی مطلب ایک مرد مومن جب اپنی معرفت حاصل کرے گا تو پھر اس پہ کون کون سے راز کھل سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ جو بات بیان کی گئی کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اب علامہ اقبال نے یہاں 4 بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں، نیچے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ڈسکرپشن دی گئی ہے، وضاحت کر دی گئی ہے۔ عطار حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ 2 ایسے تھے جو فلسفہ دان تھے، امام غزالی اور امام فخر الدین رازی، اور 2 جو تھے وہ تصوف والے تھے۔ اب یہ 4 بزرگوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی بزرگ آدمی ہو، کوئی بھی ہستی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہا سحرگاہی، کہ بغیر صبح کے اٹھے، یعنی صبح کو اٹھنا، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا، رونا، اپنے جو بھی مطالبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تم دنیا سے جیتنا چاہتے ہو تو پھر مرغ سے جیت جاؤ، کیونکہ مرغ صبح صادق سے بھی پہلے، مطلب صبح صادق کے وقت یہ بانگ دیتا ہے، تو اس سے بھی پہلے اٹھ جاؤ، تو اس سے بھی پہلے جاگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اسی بات کو ایک شاعر نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بیان کرتے ہوئے کہ کئی بار بلایا تجھے کئی بار ستایا، یعنی یہ جو آذانیں ہوتی ہیں بلایا جاتا ہے، تو بھی تو کبھی رات کو مل چھپ کے صدا دے، یعنی تو بھی تو مجھے تنہائی میں ملنا، یعنی محبوب سے جو ملنے کا وقت ہے، محبوب سے جب ملا جاتا ہے تو اس کا انداز یہی ہے کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ایسے پیش ہوں کہ ہمیں کوئی اور نہ دیکھے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ہی ایک اپنا، علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ لندن کی جو ہوا تھی، آب و ہوا بہت ٹھنڈی تھی، لیکن وہاں بھی مجھ سے تہجد کا جو ایک خوبی تھی، تہجد ادا کرنے کی جو سعادت تھی، اس سے بھی میں محروم نہیں رہا۔ مزید چلتے ہیں، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ اس شعر میں علامہ اقبال جو بات بیان کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رہنما سے کہا گیا ہے کہ اے عقل مند رہنما، اس قوم سے نا امید نہ ہو، یہ کم کوش ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، لیکن ان میں جذبہ موجود ہے، تو آ اور ان میں جذبہ بیدار کر۔ یوں بھی ملتا ہے کہ یہ جو شعر ہے، جب گول میز کانفرنس کے بعد قائد اعظم نے یہاں واپس آنے سے انکار کر دیا تھا ہندوستان میں، تو پھر علامہ اقبال نے جو خطوط لکھے ان میں یہ اس شعر کا کچھ تذکرہ ملتا ہے کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو یہ کہا تھا کہ اے میرے عقل مند رہنما، تو واپس آ، مانتا ہوں کہ یہ قوم عقل مند نہیں ہے، سست ہے، کاہل ہے، کام چور ہے، لیکن ان میں جذبہ موجود ہے، تو آ اور ان میں وہ جذبہ بیدار کر تاکہ دوبارہ یہ اپنے مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ کچھ مختصراً 3 اشعار کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے 3 اشعار کی تشریح بیان کی جائے گی۔ اپنی تیاری کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔